السلام علیکم جی، کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اگر کہیں چلی جاؤں یا بہت دنوں تک میں بازار کا کھانا کھاؤں تو جی میرا گلا خراب ہو جاتا ہے اور میری آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اب چونکہ میں کل پشاور سے آئی ہوں ایک ہفتہ گزار کے، تو میرا گلا صحیح پراپرلی خراب اور آواز بند۔ لیکن یہ میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے انسٹاگرام پہ ایک اسٹوری لگائی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نو میٹر آپ پیرنٹس کے گھر میں آپ کو جتنا بھی آرام ملے، جتنا بھی آپ کو کمفرٹ ملے، لیکن پراپر سکون آپ کو ملتا ہے جب آپ اپنے گھر واپس آئیں۔ اس پہ میجورٹی لوگوں کے یہ کمنٹس تھے کہ ہاں سکون تب ملتا ہے جب آپ کا اپنا گھر ہو۔ اگر جوائنٹ فیملی میں آپ واپس آئیں تو مطلب آپ کو وہ سکون نہیں ملتا۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں، بجائے اس کے کہ میں کوئی ان کو رپلائی کروں یا ان کو جواب دوں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب پہ اپنی اسٹوری شیئر کروں کہ میرا اور میرے ان لاز کے درمیان میں کس طرح کی بانڈنگ ہے۔ میں نے فرسٹ 2 ایئرز اپنے ان لاز کے ساتھ گزارے، اور جو مجھے لگتا ہے کہ میری لائف کے سب سے بہترین سال تھے جو میں نے وہاں ان کے ساتھ گزارے۔ ان 2 ایئرز میں میرے اور میری مدر ان لا کے درمیان وہ بانڈنگ ہوئی، وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی جو میرے خیال میں ایک ماں اور بیٹی کے درمیان میں بھی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے، مجھے کچھ پرابلمز ہوتی تھے تو وہ میں سب اپنی مدر ان لا کے ساتھ شیئر کرتی تھی، اور وہ مجھے پھر بتاتی تھی کہ یہ کرو وہ کرو، یا اس طرح کرنا چاہیے، یا یہ مسئلہ ہے اس کو اس طرح سولو کرتے ہیں۔ میری مدر ان لا اور میرے درمیان میں جو بانڈنگ ہے، یا میری اور میرے ان لاز کے درمیان میں جو بانڈنگ ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ میری امی کا ہے۔ امی کا پارٹ اس طرح ہے کہ جو میرے انسٹاگرام والے فالوورز ہیں ان میں میرے خیال میں ابھی تک 90% لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ مجھے پڑھائی سے کس قدر نفرت تھی، شدید نفرت۔ مجھے ہر سٹیج پہ یہ لگتا تھا کہ اگر پڑھائی سے جان چھڑانی ہے تو ایک واحد ذریعہ ہے، اور وہ ہے شادی۔ میں جب میٹرک ایگزامز تھے اور جو پروپوزلز آتے تھے تو میں بابا سے کہتی تھی کہ بابا آپ میری شادی کرا دیں۔ امی نے ویسے تو میری پڑھائی نہیں چھڑانی، اور نہ ہی امی مجھے یہ کبھی الاؤ کریں گی کہ میں گھر بیٹھ جاؤں اور اسٹڈیز نہ کروں، تو ایک واحد حل یہ ہے کہ آپ میری شادی کرائیں۔ بابا کو تب لگتا تھا کہ اب چھوٹی ہے، بچی ہے، ظاہر ہے میٹرک کلاس میں، تو اب اسے کیا شادی کرانی۔ فرسٹ ایئر میں بھی خیر یہی ہوا، سیکنڈ ایئر میں بھی ہوا۔ پھر جب میں نے سیکنڈ ایئر کر لیا اور میں BBA فرسٹ سیمسٹر میں آ گئی اور میں نے وہ اسٹڈیز دیکھی، تو مجھے لگا کہ مریم یہ تو تمہارے بس کی بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی تک کہ تم نے سارے رٹے مار کے میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر لیا، لیکن یہ تو تم سے بالکل نہیں ہونا۔ میں پاپا کے سامنے روئی کہ بابا بس میری شادی کرا دو، اب جو بھی پروپوزل آئے گا آپ نے بس ہاں کرنی ہے، اور ہر حال میں ہاں کرنی ہے۔ ظاہر ہے وہ میں نے پاپا کو اتنا کہا کہ بس میں نے شادی کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ تو جو میرے ہسبینڈ کا جب پروپوزل آیا تو حالانکہ میری امی نہیں چاہتی تھی اس وقت، وہ اس ٹائم اگینسٹ تھی، لیکن بابا نے ہاں کر دی میرے کہنے پہ۔ میری شادی ہو گئی، لیکن میرے بابا کو یہی لگتا تھا نا کہ میں نے اس کی بہت چھوٹی عمر میں شادی کر دیا، میں نے اس کی شادی کی ہے، اور ابھی مطلب فیملی والے نہیں چاہ رہے تھے۔ جب میں گھر آتی تھی تو میرے بابا میرے سے پوچھتے تھے کہ تم خوش ہو؟ ان کو یہی لگتا تھا نا کہ ایگزامس یا اسٹڈیز یہ تو بہت چھوٹی چیز ہیں، جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہو اس میں جو آپ کے امتحان ہوتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ تو میرے بابا میرے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے تم خوش ہو؟ تمہیں ہسبینڈ پیسے دیتے ہیں، تمہارے ان لاس کیسے ہیں، یہ سب۔ تو میری امی سائڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میری امی کہتی ہیں کیوں یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ نے کبھی میرے سے پوچھا ہے کہ تم میرے ساتھ خوش ہو، یا میں جو تمہیں پیسے دیتا ہوں وہ تمہارے لیے کافی ہیں؟ تو میں آپ کی رسپانسبلٹی ہوں، اگر آپ میرے سے نہیں پوچھتے تو بیٹی سے بھی آپ نہیں پوچھ سکتے۔ خیر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا، پھر میں امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، باتیں کر رہی تھی، تو میری امی نے مجھے کہا کہ دیکھو مریم، تمہارا اب اپنا گھر ہے اور ہمارا اب الگ اپنا گھر ہے، تم نے اسی گھر کو اپنا گھر سمجھنا ہے۔ یہ تم نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ میرے باپ کے گھر میں یہ ہوتا تھا اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے ان لاس کے گھر میں۔ تم ایک بندی وہاں پہ گئی ہو، وہاں کے طور طریقے اور ہمارے طور طریقوں میں بہت فرق ہوگا۔ تم نے یہ نہیں کرنا کہ تم نے ان کو فورس کرنا ہے کہ جی وہ آپ کے طور طریقے یا آپ جس طرح گھر میں رہ رہے تھے وہ اس چیز کو اڈاپٹ کریں، بلکہ وہ لوگ جس طرح رہ رہے ہیں آپ نے اسی طرح رہنا ہے۔
سیکنڈلی جو گھر میں پرابلمز ہوں گے آپ کے ہسبینڈ کے درمیان میں لڑائیاں وغیرہ یا کوئی بھی چیز، تو وہ آپ نے میرے سے ڈسکس نہیں کرنی ہے، وہ آپ اپنے گھر کی باتیں آپ نے ہمارے گھر میں نہیں کرنی. جو بھی پرابلم ہوگی اپنی مدر ان لا سے ڈسکس کرنی ہے، اس لیے کہ جب مجھ سے ڈسکس کرو گی تو اوبویسلی میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھوں گی کہ مطلب میرے بابا کو کہ ان کی نیچر کیسی ہے یا میرے بیٹے کی نیچر کیسی ہے اور وہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، تو میں تمہیں وہ چیز بتاؤں گی کہ تم بھی اس طرح کر لو. لیکن ظاہر ہے تمہارا ہسبینڈ الگ ہے، وہ دوسری فیملی سے ہے، ان کی اپنی الگ طور طریقے ہیں، تو اٹس بیٹر کہ تمہیں جب کبھی پرابلم وغیرہ ہو تو تم اپنی مدر ان لا سے پوچھا کرو، وہ تمہیں بیٹر گائیڈ کریں گی کہ اب اس مسئلے کا حل کیسا ہے، یا تم نے کیسے اپنے ہسبینڈ کو یہ بات سمجھانی ہے، یا اگر وہ کسی چیز پہ غصہ بھی ہے تو تمہیں کس طرح یہ اس کے غصے کو کم کرنا ہوگا. پھر جو سیکنڈ بات میری امی نے بتائی تو ہم نے کہا کہ دیکھو تم اگر اپنے ان لاس کے خلاف یا اپنے ہسبینڈ کے خلاف کوئی بات کرو گی تو ایک دفعہ میں تمہیں منع کر دوں گی کہ نہیں مریم خیر ہے گزارا کرو، دوسری دفعہ تمہیں منع کر دوں گی کہ نہیں مریم خیر ہے گزارا کرو. لیکن جب تم مسلسل کہو گی تو اوبویسلی پھر میں بھی تمہیں کہوں گی نہیں تم بھی آگے سے یہ کہو آگے سے وہ کہو، تو تمہارا اپنا گھر خراب ہوگا. تو اس چیز سے بچنے کا بیٹر حل یہی ہے کہ تم اپنے مسئلے اپنے ان لاس کے ساتھ ڈسکس کرو، وہ تمہیں گائیڈ کریں گے اور وہ جو کہیں گے تم نے وہی کرنا ہے. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ میں ہر چیز اپنی مدر ان لا سے ڈسکس کرنے لگی، ہمارے درمیان میں وہ بانڈنگ ڈیولپ ہوئی. آنٹی مجھے گائیڈ کرتی تھی کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں اگر ہسبینڈ غصہ ہے تو یہ کرنا ہے. یہ کرتے کرتے ہم دونوں میں نا بالکل وہ فرینڈز والا نا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا. اور جو مسائل ایک بیٹی شادی کے بعد ماں سے ڈسکس کرتی ہے وہ اپنی میں مدر ان لا سے ڈسکس کرنے لگی. اور ہم لوگ ڈے بائی ڈے اسٹل ماشاء اللہ 17 ایئرز ہو گئے، ابھی تک میری اور آنٹی کے درمیان میں وہی بانڈنگ ہے. اور امی کے گھر میں جاتی ہوں ایز اے گیسٹ، وہ بھی خوش ہوتی ہیں کہ بیٹی خوش ہیں، اور میں بھی جب جاتی ہوں تو امی کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتی ہوں، نہ ہم کسی کے بارے میں کچھ بولتے ہیں نہ کیا، اور ایک اچھا ٹائم گزر جاتا ہے. چلے میری یہ کوشش ہوگی میں اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی رہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں. یہ تو ابھی میں پنجیری بنا رہی تھی اور وہ ایک ذہن میں وہ کمنٹس تھے، وہ میسیجز تھے، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں. ہو سکتا ہے اس سے آپ لوگ مطلب بہت سی لڑکیاں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں ان کو کچھ فائدہ ملے. تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ضروری نہیں کہ میری باتوں سے آپ سب لوگ ایگری کریں، یہ میری اپنی مطلب ایکسپیرینسز ہیں جو میں لائف میں دیکھے ہیں یا ایکسپیرینس کیے ہیں. میں خالی آپ کو وہ بتاؤں گی، باقی آپ کو جو ٹھیک لگے آپ وہ کریں.